ہم پر اللہ پاک کا بے حد احسان ہے کہ اس نے ہمیں میلاد النبی کے مبارک مہینے میں اپنے محبوب نبی حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر شریف کی مبارک محفل میں حاضر ہونے کا شرف فرمایا ہے۔ میں حضرت قبلہ کے حکم کی بجا آوری کے لیے اور سعادت مندی کے حصول کے لیے کچھ ذکر شریف عرض کر کے اپنی بات سمجھ لیتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول ہے، میلاد کے 2-3 معنی آتے ہیں، معنی نہیں، پیارے نبی کی پیدائش سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ربیع الاول کے مہینے میں اس جہاں میں ہدایت کا آفتاب بنا کر بھیجا، نبوت کا مہتاب بنا کر بھیجا اللہ نے، اور ساری کائنات پر اپنا بڑا انعام بنا کر بھیجا حبیب، اپنے حبیب کو اللہ نے، سبحان اللہ۔ تو وہ نعمت اللہ کی جو حبیب کی ذات کی شکل میں ملی ہے، تو سارے عالم میں اس کی خوشی چھائی ہوئی ہے، ہر ایک کو خوشی ہے کہ نبیوں کے سردار ہم میں تشریف لائے، رسولوں کے امام ہم میں تشریف لائے، اللہ کے حبیب ہم میں تشریف لائے، شفیع المذنبین ہم میں تشریف لائے، رحمت للعالمین ہم میں تشریف لائے ہیں، سبحان اللہ۔ امت کے غمخوار آئے ہیں، مدینہ کے تاجدار آئے ہیں، سید الابرار والخیار آئے ہیں، اور کائنات میں اللہ نے ان جیسا حبیب پیدا کیا ہے نا، پیدا کرے گا، وہ بے مثل حبیب ہم میں آئے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہم لوگوں پر ہے، سبحان اللہ۔ احسان ہے ہم پر۔ میں ایک بات بولوں، اللہ کی نعمتیں بہت ہے اور بڑی بڑی نعمتیں ہیں، بہت نعمتیں، میں تھوڑی سی نمونے کے طور پر گنا دیتا ہوں تاکہ خالی بول کے گزر گئے تو آپ نے کون سی نعمت سوچتے نہ بیٹھیں۔ اتنی بڑی زمین اللہ نے بنایا، کس کے؟ ہمارے لیے بنایا، ہمارے چلنے پھرنے کے لیے بنایا، تاکہ ہم اس میں راستے طے کریں، تاکہ اس میں کھیتی باڑی بھی کر سکیں، ہماری بھوک مٹانے کے لیے اناج اللہ نے اسی میں سے نکالا، ہماری لذتوں کے لیے میوے اللہ نے اسی زمین میں سے نکالا، اور انسانوں کی زینت کے لیے اندر سے سونے چاندی کے خزانے اللہ نے جاری فرمائے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے سارے گاڑیاں چل رہے ہیں، بسیں چل رہے ہیں، ریلیں چل رہے ہیں، جہازیں اڑ رہے ہیں، وہ پٹرول بھی اللہ نے اسی زمین میں پیدا کیا، ہماری نعمت ہے، اس کی نعمت ہے۔ میٹھے پانی کے چشمے جاری کر دیتا ہے، یہ اس کی نعمت ہے۔ سمندر کے سمندریں پیدا کر دیا اللہ نے تاکہ ہمارے بڑے بڑے جہاز، تجارت کے جہاز، مسافرین کو لے کر چلنے والے جہاز آسانی سے سمندر میں طے کرتے ہوئے اپنی منزل کو پہنچے، نعمت ہے اللہ کی، اس کی بہت نعمت ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ہمارے کو روشنی کی ضرورت ہے، بہترین سورج پیدا کر دیا، ایک وقت میں عالم کے بڑے حصے کو منور کر دیتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہمارے لیے رات میں چاندنی کے لیے چاند پیدا کر دیا، اور ہماری آنکھوں کے زینت کے لیے ستارے پیدا کر دیا۔ میں کوئی شان خطابت میں بتا رہا ہوں، اللہ خود کہتا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کیوں؟ تاکہ ہمارے لیے آنکھوں کو زینت ہو جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سب ہمارے لیے ہے، نعمت ہے اللہ کی۔ بے شک۔ یہ سورج صرف روشنی ہی کا کام نہیں کرتا ہے، ہمارے کام کی اوقات بھی بتاتا ہے، میاں تیرا ٹائم ہو گیا، کام میں لگے رہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیرا وقت ختم ہو گیا، بس کریں،
ऐट समझिए। और पूरी रोशनी में रख दिया सूरज को 24 घंटे, इधर आधी दुनिया को आधा रोशनी कर रहा, आधी दुनिया को उधर कर रहा, पूरी दुनिया में रोशन कर देता तो सब कामा करने में लग जाते, सोते कब आराम कब करते। अल्लाह ने कहा मेरे बंदे, मैं सूरज दिया है रोशनी में काम करने के लिए, डुबाया है रात में आराम करने के लिए। आधी दुनिया काम करते रहे तो आधी आराम करते रहे, उधर आधी काम करते रहे तो इधर आधे आराम करते रहे। ये नेमत नहीं है अल्लाह की तो और क्या है। हमारे औकात भी जानने कब से, हमारी इबादतों के औकात में कब कौन सी इबादत करना है वो सूरज को देखकर हम काम करते हैं। ऐ सूरज निकलने से पहले सुबह फजर की नमाज अदा कर लेने का। सूरज सिर पे आके जवाल हो गया, जोहर का टाइम हो गया, वो डूबने से पहले असर पढ़ लो, डूबने के बाद मगरिब पढ़ना। सूरज के जरिए हमारी नमाजों का तयन है। इस तरह अल्लाह ने हमारी इबादतों के लिए भी रोशनी के अलावा दीगर चीजें, दुनिया के काम भी इसी रोशनी में हो रहे हैं, हमारी इबादतें भी इसी सूरज के हरकतों के साथ हो रहे हैं। ये नेमतें बता रहा हूं अल्लाह की, इनको हमारे खिदमत के लिए लगा दिया। सूरज को चांद एक तरफ चांदनी दे रहा है, रात में रोशनी दे रहा है, उसके साथ हमारे महीनों की तल्ला भी दे रहा है। भाई ये हज का महीना आया, तुम इसमें हज कर सकते हो, ये हज की तारीखें चांद ही बताएगा। इस तरह हम हर महीने को जानते हैं, रमजान शरीफ का चांद दिखा, रोजे रखना है। हम चांद के जरिए अपने जो दीनी मामलात भी हल करते हैं, दुनियावी मामलात भी, तो गोया अल्लाह की इनाम है। एक चांदनी भी दे रहा है, दीगर काम भी बना रहे हैं चांद सूरज मिलकर। और फिर अल्लाह ने ऐसा खादिम बना दिया, इनको हुक्म दे दिया, खबरदार जरा भी टाइम के खिलाफ नहीं करना, वक्त पे निकलना, वक्त पे डूबना। देखो किस तरह मुती फरमा बरदार है चांद सूरज भी। हर दिन के लिए जब निकलना है, जब डूबना है, वो खत मुखर्रर, वही वक्त पे निकलते डूबते हैं। हर दिन का अलग वक्त है, सर्दी के जमाने का अलग वक्त, गर्मा के जमाने का, सब बता दिया अल्लाह ने। इताअत में लगे हुए हैं, पीछे मिशनरियां भी नहीं, बस रब का हुक्म है, चल रहे हैं चांद सूरज। कोई घुमाने वाली मिशनरी भी नहीं है। इससे अल्लाह की शान खुदरत का भी पता चलता है। सूरज की हरकत बता रही, कोई हरकत देने वाला है। तो एक तरफ सूरज और चांद खिदमत में लगे हैं, तो दूसरी तरफ अल्लाह की जात की खबर भी दे रहे हैं। देखो एक कंकर खुद ब खुद नहीं चल सकता, तो इतना बड़ा सूरज और चांद कैसे हरकत करता है। इसके पीछे हरकत देने वाला है वही जात रब्बुल आलमीन है। अल्लाह के जात का पता भी चल रहा है इसी में। इसको मारिफत का जरिया भी बना दिया है, हमारे ईमान को सलामत रखने का जरिया भी यही बना दिया है। इस तरह एक बड़े आसमान को पैदा कर, छत की तरह, और फिर छोटा सा छत बनाए तो उसके लिए सुतून चाहिए, बगैर सुतून के छत कायम नहीं होता। अल्लाह ने ही बड़ा आसमान बना दिया, जहां तक नजर जाए आसमान ही आसमान, जमीन से भी बढ़कर आसमान है, मगर एक भी सुतून नहीं है। बेसुतून के खड़े रहना वो भी बता रहा है पीछे कोई खड़ा करने वाला है। आसमान का इतना अजीम होने के बावजूद कहीं जरी बराबर तड़क नजर नहीं आती है। बाज़ छत बनाते हैं, वैसे तड़खें निकल जाती हैं, पानी टपकने लगता है। इतना बड़ा छत बनाया, कहीं भी तड़क नजर नहीं आती। अल्लाह की कुदरत को समझाने का भी एक जरिया बन गया है। बेसुतून के खड़ा रहना उसकी बस की बात नहीं थी, पीछे किसी का हुक्म है, वही हुक्म देने वाली जात अल्लाह है। अल्लाह के वजूद का भी पता आसमान का वजूद बता रहा है। इस तरह अल्लाह की नेमतें हैं, इन चीजों के जरिए काम भी बना रहा है, इन चीजों के जरिए हमारे अकीदे भी सही कर रहा है अल्लाह। समझे बात को। अब अल्लाह ने जो हमको पैदा किया, कुछ कम नेमत है भाई। कोई भी सवाल करते हैं, ये मिल जाए हमारे को, वो मिल जाए, तो बहुत सवाल करने के बाद कुछ मिलता है। या हम बोले थे कभी अल्लाह हमारे को पैदा कर बोल के बोले थे जी, थे ही नहीं तो बोलेंगे क्या।
بولے نہیں، بے بولے کے پیدا کیا، شان کریمی دیکھو، مانگنے کے بغیر عطا فرمایا ہمارے وجود، پھر خالی پیدا کر کے چھوڑ دیتا ہے گوشت کا ٹکڑا بنا کے، نہ دیکھ سکتے، نہ سن سکتے، نہ بول سکتے، نہ سمجھ سکتے، نہ پکڑ سکتے، نہ چل سکتے، ہم کو معلوم ہی نہیں ہماری کیا ضرورت ہے، بغیر بولے پیدا بھی کرا، بغیر مانگے کہ ہماری پوری ضرورتیں سامنے بدن میں رکھ کے پیدا کیا، اس کو دیکھنے کی ضرورت تھی، خوبصورت آنکھ پیدا کر دی، ایک نہیں دو دو کر دیے، کبھی ایک خراب ہو تو دوسری سے کام چلا دیا، ایک نہیں دو کان پیدا کر دیے، ادھر سے کوئی بول رہا وہ بھی سنتے رہے، ادھر سے کوئی بول رہا وہ بھی سنتے رہے، کچھ جواب دینا ہے تو بہترین زبان بھی دے دیا ہے اللہ نے، اور بولا سنبھل کے بولنا، جو بولے نہیں بولنا، عقل بھی دے دیا ہے، بولنے کے بعد پچھتانا نہیں، جو بولنا سنبھل کے بولنا، دماغ نعمت نہیں ہے جی، بے شک بے شک بے شک۔ اچھا انسان ہے جم کے کھانا چاہتا ہے تو بہترین دانت بھی دے دیا چبا چبا کے کھانے کے لیے، ہم بولے تھے ہم کو چبانے کی ضرورت پڑے گی، اللہ دانت دے، ایک نہیں 32 دانتاں دے دیا، نعمت بتا رہا ہوں میں اللہ کی، بے مانگے کے دے رہا ہے، پکڑنے کی ضرورت ہاتھ دے دیا، اب کبھی جھکنا پڑتا ہے، کبھی وہ کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے جوڑ بنا دیا بدنوں میں، جوڑ نہ رہتے تو لمبا کچھ خرید کر سکتے ہیں، یوں چلتے تھے آتا یوں ہے تو یوں، اب ان کو جھکنا ہے، گھٹنوں میں جوڑ ہے، کمر میں جوڑ ہے، یہ جوڑ پیدا کرنا بھی اللہ کی شان کریمی ہے، تاکہ بندہ جیسے چاہے اپنے بدن کو حرکت دے سکے، ہے نا جی۔ اب کس کس خدا کی ہم نعمتوں کو گنا سکتے ہیں، ادھر ناک دیا بہترین خوشبو سونگنے کے لیے، خالی ناک دیتا خوشبو نہیں پیدا کرتا تو کیا سونگتی تھی جی، ادھر ناک دیا ادھر بہترین خوشبودار پھول بھی پیدا کر دیا ہماری پوچھی کے، دیکھیے آپ ادھر بھوک دیا ادھر اناج پیدا کر دیا، پیٹ بھوک بجھانے کے لیے کہا خالی گیہوں کافی نہیں تھے جی، روٹی بناتے بھوک مٹا، ادھر چاول بنایا، چاول بس نہیں تھے کیا، جو بنایا، جوار بنایا، نہیں میرے بندے تیرے کو قسم قسم کی نعمتیں کھلاؤں گا میں، کیا اللہ کی احسان بتا رہا ہوں، چلو بھائی پیٹ بھر گیا، اناج کھا لیا، کھانا کھائے، روٹی کھائے، جو بھی جو کھائے، جوار کھائے، پیٹ بھر گیا نا، اب کیا ہے، نہیں بندے تیرے کی لذت کے لیے میوے بھی نکال رہا ہوں، بغیر بولے میوے پیدا کر دیا، کس کے لیے، ہمارے لیے نا، کیوں، لذت کے لیے، اب ہم کون سی نعمت کو شمار کریں گے اللہ کی، چلنے کے لیے پیر دیا، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیا، سوچنے کے لیے دماغ دیا، اتنا بھیجا سر کیا، ایسا محفوظ جگہ بھیجا، بہت نازک ہوتا، دیکھو جو چیز نازک ہے اس کے اوپر مضبوط کھوپڑی لگا دیا لیکن تباہ نہ ہو، دیکھو اللہ کا انتظام دیکھیے، جو نازک ہے حفاظت کے لیے سخت چیز رکھا ہے، آپ ہاضمے کے لیے پورے رگاں انتڑیاں سب بنایا، اپن کھاتے نا جی، انتڑیوں میں کھانا رکھے تو ویسی نہ رہتا، اور کچھ مشنری بھی نہیں ہے کھانے کو، خون بنانے کی مشنری ہے کیا جی، گوشت بنانے، ہڈیاں بنانے، کچھ بھی نہیں، بس اللہ حکم دے دیا کچھ کھانا، گوشت بن جانا، کچھ خون بن جانا، کچھ ہڈیاں بن جانا، اللہ کا حکم ہے، آٹومیٹک سب بنتے چلے جا رہا ہے، کچھ کھانا خون بن جا رہا ہے، وہی خون جا کے گوشت بن جا رہا ہے، گوشت کے فیضان سے ہڈی بن جا رہی ہے، اندر کا اندر سب نظام چل رہا ہے، کوئی مشنریاں نہیں ہے، صحیح، خون بنانے کی مشنری الگ، ہڈی بنانے کی الگ، گوشت بنانے کی سوپ دیتا تو آدمی کو سنبھل کے چلنا مشکل ہوتا، پورے مشنریاں سنبھال لے کے جانا پڑتا تھا، نہیں سمجھے، اللہ نے ایک ہی انتڑی کو اتنی شان دیا، نعمتیں نہیں ہیں اس کی، اندر کا اندر ہضم بھی ہو رہا، ایک ڈکار دیا تو سب ختم، پھر دوبارہ کھاتے بیٹھو، کچھ کو فضلہ بنا دیا تاکہ بندہ اچھی طرح پھر شروع سے تیار ہے کھانے کے لیے، میں بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ بغیر بولے کہ کیا کیا دیا، اس کے نعمتیں کیا کم ہے بروں میں، بہت ہے، مگر اس کے ساتھ بول رہا ہوں میں سب نعمتیں دیوں، مگر میرے شکر گزار بن کے زندگی گزارو، انسانوں کو بھی بول رہا، جناتوں کو بھی بول رہا، کیا ہے، سورہ رحمان پڑھیے، ایک ایک نعمت گناتے جا رہا، پھر کیا بول رہا، نعمتیں گنا گنا کہ اللہ معلوم، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں، اے جناتوں، تم میرے کن کن نعمتوں کی ناشکری کرو گے، میں اتنا دیتے جا رہا ہوں پھر بھی میری بات سننے تیار نہیں، شکر گزاری بولے تو یہ مطلب نہیں ہے،
جا کے بڑے بڑے پہاڑوں سے ٹکرے مار کے تھروں کو پھوڑ لو، یہ نہیں ہے. سمندر کی موجوں سے مقابلہ کرو، یہ نہیں ہے. تیز ہواؤں کے لہروں سے ٹکراؤ، یہ نہیں ہے. آگ کے شعلوں سے کھیلو، یہ نہیں ہے. شکر گزاری یہ ہے 5 وقت کی نماز کا حکم دیا، پابندی سے نماز پڑھنا، یہی شکر گزاری ہے. رمضان شریف میں روزے کا حکم دیا، روزے پابندی سے رکھنا، یہی شکر گزاری ہے. اللہ نے دولت دیا تو کہا میں دیا ہوں، لیکن حکم ہے کہ اس میں سے تھوڑی زکوٰۃ غریبوں کے لیے نکالو. اے اللہ دیا کئی کو، پھر زکوٰۃ نکالو کئی کو بول رہا ہے نہیں. دے رہا بھی وہی بول رہا، غریبوں کو دو. وہ غریبوں کو ہمارے سے دلانے کی وجہ ان کو بھی تو مالدار کر دیتا تو کیا اچھا ہوتا. مالدار کو دینا نہیں پڑتا. تو نہیں، میرا امتحان ہے، میں دینا بھی جانتا ہوں، آزمائش کرنا بھی جانتا ہوں. میں دیکھتا ہوں مال دے کے شکر گزار بنتا کہ نہیں. شکر گزاری ہے، مال دیا ہوں تو میں کہوں غریبوں کو زکوٰۃ دے دینا، تو یہ شکر گزاری. غریب کو غریب اس لیے بناؤں، میں اتنے نعمتیں دیا تھوڑی دیر کے لیے غذا میں کمی کیا رہا تو بے صبر رہتا، کیا انہیں صبر کرتا کہ نہیں کرتا وہ دیکھنے. مال دیا شکر گزاری کے لیے، مال کم کیا صبر کے لیے. مگر مالدار کو کہا میں جو صبر کر رہا ہے بندہ اس کو نعمتیں دو تم اپنی طرف سے، جو میری دی ہوئی دولت ہے. یہ امتحان ہے زکوٰۃ دینا. اور صاحب استطاعت ہے تو زندگی میں ایک حج کر لو، یہ شکر گزاری ہے. آسان نہیں ہے. پورا سال بھر روزہ نہیں، مہینہ بھر رمضان شریف کے زکوٰۃ پوری ہے، سونے سو دے دو. نہیں بولا اللہ غریبوں کو. اللہ وہ بھی نصاب ہے، اتنی دولت آئے تو 40 حصے کرنا، کر کے 39 حصے اپن رکھنا، ایک حصہ غریبوں میں دینا. اتنا آسان ہے. آزمانا، اسی کا نام شکر گزاری ہے. میں اتنی نعمتیں دے رہا ہوں، تمہارے کو دیا، تمہاری دولتوں کو دیا، تمہارے تمام جسم کے اندر ختم کی میرے انعامات احسانات ہے، اندر بھی ہے باہر بھی ہے. پھر تو میری بات سنتے نہیں، کس نعمت کی ناشکری کرو گے. میں یہ دیتے جا رہا ہوں. ایک بات سن، سورج کو اتنے نعمتیں ملے جتنے اپنے کو ملے. سورج چاند خود ہمارا خادم ہے، ہم سورج چاند کے خادم نہیں ہیں. سمجھے نا؟ یہ زمین آسمان یہ ہمارے خادم ہے. یہ زمین ہمارے لیے اناج نکال رہی ہے، پانی ہمارے لیے، ہم اس کے لیے کچھ نہیں نکال رہے ہیں. تو ان کو ہمارے کو اتنے نعمتیں دیا، ان کو اتنی نعمتیں نہیں دیا. زمین آسمان کو کچھ بھی نہیں دیا، مگر اطاعت میں لگے ہوئے یہ لوگ. سورج وقت پہ نہیں کر رہا، ڈوب رہا نہیں. اتنی نعمتیں انسان کو جنات کو دیا، اتنی نے مگر اطاعت کر رہا. اب انسان اور جن اتنی نعمتیں رکھ کے بھی آدھے لوگ غائب ہو جا رہے ہیں شکر گزاری میں، آدھے ہی لوگ کام آ رہے ہیں. اچھا طریقہ ہے. اس لیے اللہ فرما رہا، دیا تو صحیح کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے انسانوں اے جناتو، تم میرے کس نعمت کی ناشکری کرو گے. شکر گزاری یہی ہے، میں تم کو اندر باہر ہر طرف نعمتوں سے گھیر دیا ہے. ایسی ہوائیں تم کو پھیلا کے رکھا ہے، سانس اسی سے لے کر چھوڑ کر زندہ ہو. ہوا بند کر دوں تو سانس لے سکتے ہو نہ چھوڑ سکتے ہو، اسی وقت مر جاؤ گے. ایک ایک سانس ہوا کی میری نعمت ہے. پھر کس نعمتوں کی ناشکری کرو گے. شکر گزاری یہ ہے کہ تم میرے مصطفیٰ کے غلام بن کر زندگی گزارو، میرے قرآن کے فرما بردار بن کر زندگی گزارو، میرے حکم کے آگے گردنیں جھکاتے ہوئے چلتے رہو. میں کہوں ماں باپ کا اکرام کرنا تو وہاں تعظیم کرو. میں کہوں چھوٹوں پہ شفقت کرنا تو ان سے پیار کرو. میں کہوں اولیاء کی تعظیم کرنا تو احترام کرو. میں کہوں انبیاء کا ادب کرنا تو وہاں ادب کے لیے اپنی گردنوں کو خم کر دینا. میں کہوں میرے نبیوں کے سلطان کی بارگاہ میں آواز تک بلند نہیں ہونا تو وہاں بارگاہ میں ایسے ادب سے رہنا. یہ بڑے بڑے اولیاء کرام سانس بھی لیتے تو ڈر کے لیتے تھے، کہیں سانس زور سے ہو تو بے ادبی نہ ہو جائے. یہ شکر گزاری ہے. اللہ جو تعظیم کا حکم اپنے محبوبوں کے لیے دے رہا وہ کرنا، یہ شکر گزاری ہے. تو ہم کو یہ بھی حکم ہے نعمتیں دے کر شکر گزار بنا. اور کتنے دن بولا اللہ، جتنی عمر اتنے دن کی عبادت ہے نا جی. نابالغ تک تو معاف ہے، نہیں کرا جان دو. نابالغ بالغ ہونے کے بعد اتنی عمر تو نابالغ کی چلے گئی، ابھی تو نہیں بھی کرا تو کچھ نہیں. بالغ ہونے کے بعد کتنی بچتی بولو. یہ امت کی عمر تو 60-70 سال کے درمیان اکثریت کی پیارے نہیں بھی بولے. اللہ جس کو بڑی عمر دیتا اس کی شان کریمی ہے. 60 سال سے پہلے بلا لیتا اس کی مرضی. اب کتنا تھوڑا رہ گا نا عبادت کرنا.
تو 1000 سال کرو بولا اللہ، 1,00,000 سال بولا اتنا کرو، اس کے بعد شکر گزاری کرو تو کیا کرے گا اللہ؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو تو میں تم کو نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا۔ ہم مصطفیٰ کے غلام بن کر زندگی گزارے نا، یہی شکر گزاری کرے تو کیا کریں گا؟ دنیا کی جو نعمت تھی وہ آخر تھی، جنت کی جو نعمت ہے اعلیٰ درجے کی ہے۔ تم شکر گزار بن کے گزارو، میں اس سے بھی بڑی نعمتیں تیار کر کے رکھا۔ دنیا میں تو تمہارے اینٹ و پتھر کے گھر تھے، میں تمہارے لیے جنت میں سونے چاندی کے گھر تیار کر کے رکھا ہوں۔ وہاں پر ہیرے جواہرات کے ستون ہے، وہاں موتیوں کی چھتیں تیار کر کے رکھا ہوں۔ پیارے نبی تو فرماتے ہیں اللہ نے مومنین کی آنکھوں سے ایسی نعمتیں چھپا کے رکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کوئی سوچ سکتا ہے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ نعمت کا تصور کرو، وہ حقیر ہے، اللہ نے جو چھپا کے رکھا اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ یہ نعمتیں شکر گزاری کرو، ساری تمہارے لیے۔ ہم کب تک عبادت کریں؟ جب تک سانس چل رہی، کتنے 100 سال 150 سال اتنا ہے نا۔ اور اللہ نعمتیں کب تک کے لیے دے رہا؟ تم 200 سال عبادت کرے جنت میں رہو، 200 سال ہو گئے تمہارے، جتنی عبادت کرے اب نکلو یہاں سے، نہیں، ہم کر رہے ہیں حساب سے عبادت اور اللہ بے حساب نعمت دے رہا ہے۔ 200 سال کرے، 200 سال کے بعد نہیں نکالا جائے گا، 1000 سال کے بعد بھی نہیں، 1,00,000 سال، کروڑ سال کے نہیں، تم حساب سے عبادت کرو، ہم تم کو بے حساب دیں گے۔ کیسے؟ تم کو جنت دے دیں گے تو کبھی موت نہیں دیں گے، وہ نعمتیں ہمیشہ کے لیے۔ نعمتیں دنیا کی دیکھے گا، شکر گزار بن جاؤ اور زیادہ کروں گا، لیکن معمولی ہے وہاں کی اعلیٰ دوں گا، یہاں تھوڑے دن کی ہے وہاں ہمیشہ کی دے دوں گا۔ اور تم شکر گزار بنو۔ دنیا میں تم لوگ اولیاء اللہ کا ذکر کر کے جھومتے تھے، جنت میں تو تمہارے کو اولیاء اللہ کی سنگت دے دوں گا، صحبت میں رہو گے، وہاں ساتھ رہو گے۔ یہاں تو انبیاء کا تذکرہ سن کر خوش ہوتے تھے، وہاں تو انبیاء کا جلوہ دیکھنے میں ملے گا۔ دنیا میں تو صرف تم حسن مصطفیٰ کو سن کر بے خود ہو جاتے تھے، تم کو اب بے حسن سنایا نہیں جائے گا، جنت کے اندر تو میرے حبیب کا حسن و جمال دکھایا جائے گا۔ اے نہیں، میرے مصطفیٰ کا میں رب کہتا ہوں، اللہ بولے گا کہ تم میرا بھی جلوہ دیکھ لو میرے مصطفیٰ کی غلامی کے ساتھ۔ اجی نعمتیں دیا تھا، شکر گزاری کر کے دیکھو، موت کا ڈر ہوتا نا، خبر کا ڈر رہتا۔ شکر گزار کے لیے خبر بھی نعمتوں جگہ ہے۔ جیسے خبر میں جائیں گے نا، شکر گزار بندے کے لیے کیا ہوتا تھا معلوم؟ سوال کے جواب آسان کر دیے جاتے پہلے تو، جیسے جواب دے دیا نا، کیا بولتے فرشتے معلوم؟ اللہ کے حکم سے صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، ففرشوہ من الجنہ، میرے بندے کے لیے جنت کا فرش بچھا دو، والبسوہ من الجنہ، جنت کا لباس لے جا کے پہنا دو، وافتحوا بابا الی الجنہ، میرے بندے کے لیے جنت کا ایک دروازہ بھی کھول دو، فیاتی فی قبرہ الروح والریحان، پھر جنت کے اندر سے خبر میں خوشبو بھی آتی ہے، راحتیں سکون بھی ملا کرتی ہے۔ یہ شکر گزار بن کے گزارے، خبر کے اندر کے سوالات کے جوابات آسان ہو گئے، خبر سے اٹھنے تک بس جنت کی خوشبو ہے آ رہی، راحت آ رہی۔ ارے یہ زمین میں نکلنے والے لباس کو پہنا کر رکھتے ہمارے رشتہ دار، ہمارے چاہنے والے، اللہ فرشتوں کو بھیج کر جنتی لباس پہنا دیتا ہے۔ البسوہ من الجنہ ہے حدیث پاک میں، جنت کا لباس پہنا دو۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وہاں جنت کا لباس پہنے سے اپنے کو پتہ بھی نہیں چلتا، خبر خود ہی تو یہاں کے نظر آتا، اسی کو نظر آتا جنت کا لباس، قدرت الہی ہے۔ میں بولو اپنے کو خواب پڑتا تو اپنے خواب کا اندر بازو والے کو دکھتا کیا جی؟ اب اپن دیکھے خواب میں اللہ کی قدرت بتا رہا ہوں، آدمی کو جو اللہ دیتا ہے بازو والے کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ اب آدمی کو کیا نظر آتا ہے؟ انہیں سویا ہوا ہے، کہاں سویا ہوا ہے معلوم؟ بہترین محل میں سویا ہوا، موٹے گدوں توشقوں پہ سویا ہوا، بہترین ایئر کولر چل رہا ہے نا، چل رہا ہے، مگر انہیں خواب میں کیا دیکھ رہا معلوم؟ شیطان آ کے اس کو ڈرا رہے ہیں، گنڈے تلوار لے کے مار دینے کے واسطے آ رہے ہیں اس کی طرف، ادھر آگ کے شعلے جلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کی طرف، دہکتے ہوئے شعلوں کی۔ اب لوگ کیا سمجھ رہے معلوم؟ کتنا آرام سے سو رہا ہے، ایئر کولر میں،
انہیں کیا پریشان ہے اندر خواب کے اندر. انہیں جو خواب میں دیکھ رہا اپنے کو پتہ چلتا جی اللہ قدرت والا ہے. بعد والے کو وہ پتہ نہیں چلتا جو نیند میں بندے کو اللہ دکھا دیتا ہے. ایسے ہی خبر میں جو اللہ بندے کو عطا کرتا ہے باہر والے کو خبر نہیں چلتی. وہ اندر آگ کے شعلوں میں جلتے رہتا ہے, انہیں بولتا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوں گا. ارے کئی خبروں میں ہوا جی مردوں کو ڈالے نافرمان تھے کہ آتے نہیں معلوم, راتوں میں چیخوں کی آواز آنے لگی. اب بعد وقت کیا ہوا نیک بندوں کا انتقال, وہی خبر میں نیک بندے کو رکھے تو جب سے آوازاں بند ہو گئے تو معلومات نیک بندے کی برکت سے اللہ عذاب معاف کر دیا ہے. ایسا بھی ہوا ہے مگر اندر عذاب ہو رہا باہر والے کو خبر ہی نہیں کیا ہو رہا. سو یہ اللہ کی قدرت بتا رہا ہوں. اندر کیا ہو رہا تو باہر والے کو خبر نہیں ہوتی. ایسے جیسے باہر آرام سے دکھ رہا اندر مصیبت میں پڑا ہوا ہے خواب کے اندر, ایسے ہی یہاں باہر دیکھے تو چھوٹی جھوپڑی میں رہتا ہے, اس کے بعد پنکھا ہے نا ایئر کولر ہے, کچھ بھی نہیں, گرمی میں پسینے نکل رہے, سویا ہے پسینے بہ رہے ہیں. اب دیکھنے والا بولتا بیچارہ کتنے پسینے میں ہے, گرمی میں ہے, چھوٹی جھوپڑی میں. خواب میں کیا دیکھ رہا محل میں ٹہل رہا ہے, باغات نظر آ رہے ہیں, نہریں بہتے نظر آ رہے ہیں. ہم کو کچھ دکھ رہا, اللہ تعالیٰ اندر کچھ دکھا رہا ہے خواب میں. پکی بات بولا میں نے. تو اللہ جس طرح خواب میں جو چیز دکھاتا ہے بازو والے کو خبر نہیں ہوتی, اسی طرح خبر میں جو نوازتا ہے اللہ باہر والے کو معلوم نہیں ہوتا کیا نوازی. یہ اللہ کی قدرتوں سے اس کا تعلق ہے. ہم صرف قدرت الہی کے آگے گردن جھکانے والے. عقل چھوٹی ہے, اللہ کی قدرت بڑی ہے. اپنے عقل پہ چھوڑ دیتے, چھوڑ کے بولتے میاں یہ سوکھی لکڑی ہے, اس کے اندر سے آگ کے شعلے نکلیں گے, تو مانتی عقل. ارے کیا پاگل باتیں کر رہا میاں, یہ ٹھنڈی لکڑی میں گرم شعلے کہاں سے آئیں گے, بولتا نہیں. مگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے آنکھوں کے سامنے بتا سوکھی لکڑی کو گرم شعلے بنا کے بتا دیا. یہ میری قدرت ہے, ٹھنڈی لکڑی کو میں گرم آگ کے شعلے بنا سکتا ہوں, ہے نا. یہ قدرت الہی ہے جی, ہم نہیں سمجھ سکتے. ویسی قدرت ہے. خبر کے اندر جنت دکھائی دے رہی تو بولیں وہ کہتا دکھائی دے رہی, بھائی سب اوپر سے اتنی مٹی ہے نا, بولے تو میں بولوں گا قدرت الہی سے ایسا ہو رہا. ارے دنیا کی سائز کو دیکھو نا جی, بند کمرہ ہے, ادھر کھڑکیاں بند ہیں, دروازے بند ہیں, دیواراں ہیں چوطرف, ٹی وی لگے نہیں. اپنی ٹی وی میں امریکہ کے صدر کی تقریر آ رہی, ادھر روس کے صدر کی آ رہی, بڑے بڑوں کی آتے رہتی نا. ابھی انہیں وہاں یہاں فوٹو کیسا نظر آ رہی, کتنے دیواراں ہیں, کتنے سمندراں ہیں, کتنے پہاڑاں بیچ میں ہیں, آ رہی نہیں آ رہی نظر فوٹو. تو اللہ اتنی بجلی میں طاقت دے سکتا ہے, میلوں دور کی تصویر یہاں دکھائے. تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندے کو یہ شان نہیں دے سکتا کہ جنت کے اندر کی ساری بہاریں خبر کے اندر سے جہاں رہے کہ وہاں کے منظر پورا ہمارا جلسہ دیکھ رہے لوگ ادھر ادھر اگر یہ لگا دیتا ہوں. اپن یہاں ہے بند کمرے میں, وہ جا رہی کدھر, ان کے بند کمروں میں جا رہی. پوچھو ان سے دیکھیے کیا نہیں دیکھے. اللہ کی قدرت نہیں ہے. اللہ بجلی میں یہ طاقت دیا, اپنے محبوب بندوں میں کیا طاقتیں نہیں دے گا. یہ اللہ نوازتا ہے, اس کی قدرت کے آگے گردن خم ہے جی. ہاں اس کو سمجھتے جاؤ تو آدمی کی عقل کام نہیں کرے گی, ایسی قدرت ہے اس کی. تو خیر میرے کہنے کا مقصد, ہم اللہ کے شکر گزار بنو, اس کی نعمتوں پر شکر گزاری, یعنی وہی اطاعت فرما برداری, نبی کی غلامی کرو. اللہ اور زیادہ دیتا ہوں مرانے خبر میں بھی نعمتیں دے گا. محشر میں اٹھو, وہاں نیک بندوں کے لیے مشک کے ٹیلوں پر بٹھایا جائے گا, عرش کے سائے میں رکھا جائے گا اگر شکر گزار بن کے زندگی گزارو تو. پھر جہنم کھینچ کے لائی جائے گی محشر کے میدان میں, اس پہ ایک راستہ بنایا جائے گا جنت میں جانے کے لیے. وہ راستہ بال سے بھی زیادہ باریک ہوگا, تلوار کی دھار سے بھی زیادہ تیز ہوگا. یہ نبیوں کے سلطان کا ارشاد ہے. اللہ سچا, اس سے بڑھ کر ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ کی بات سے بڑھ کر کس کی بات سچی. اللہ کے بعد سب سے سچے ہے تو مصطفیٰ ہیں, سبحان اللہ, ہے نا. بے شک ان کی بات غلط نہیں ہو سکتی. یہ نازک رستہ ہے, وہ ایک ہی رستہ ہے, کوئی دوسرے نے ادھر سے چھوڑ کے دوسرے رستے سے چلے جانے کے لیے وہاں سے ہی گزرنا پڑے گا. اور وہ رستہ جہنم پہ اوپر لگایا جائے گا, اور رستہ جنت میں گزرنے 500 سال کا رستہ رہے گا. آپ بتاؤ, آدمی وہاں ٹھہر کے کانپ جائے گا نہیں, رستے کو دیکھ کے, جانے کا کوئی دوسرا رستہ ہے بھی نہیں. اور محشر میں دیکھے تو مصیبت ہے, پسینے بہ رہے ہیں,
آدمی خوف کے مارے کانپ رہا ہے وہاں پہ. اب جلدی جنت میں جائیں گے بولے تو نازک رکھتا ہے, دیکھ کے ڈر رہا ہے, کیا کرنا ہے. یہاں شکر گزار بن کے رہو. اللہ کہتا اور نعمتیں دینا. وہ کیا نعمتیں؟ پل تھرات پہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تم شکر گزار بندے ہو. تم پل تھرات پہ چلو, کسی کو بجلی کی طرح گزار دے گا, کسی تیز ہواؤں کی طرح گزار دے گا, کس کی تیز رو گھوڑوں کی حدیث میں آج تو باتاں بروں, کوئی گھوڑے کی رفتار, کوئی تیز چلنے والے کی, کوئی تو گھسیٹ گھسیٹ کر کچھ ادھر سے انکوڑیاں بھی نکلیں گے جہنم سے کھینچنے کے لیے, وہ تھوڑا تھوڑا زخم ہو کے بھی نکل جائے گا, بس کو پکڑ کے اندر ڈال دیں گے, ہوگا جہنم. سمجھ رہے نہیں؟ مگر کون بچ کے نکلے گا؟ لئن شکرتم لازیدنکم, تو میرا شکر کرو نعمتوں میں اور زیادہ کروں گا. کچھ شکر گزار, تھوڑے دن عبادت کرو. خبر میں نماز پڑھنا ہے کیا جی؟ وہاں روزے ہے, زکوٰۃ کچھ بھی نہیں. دنیا امتحان کے لیے اتنے دن کر لو بس ہے. خبر تمہارے لیے نعمتوں کی جگہ, معیشت نعمتوں کی جگہ. کب؟ میری بات سنو تو. تم دنیا میں بولیں گے نہیں میں اللہ کی مرضی کے, نہیں میری مرضی کے موافق گزاروں گا زندگی. ٹھیک ہے بھائی, تیری مرضی کے مطابق گزار. تو یہاں میری مرضی کے, اللہ بولے گا بھائی تو میری مرضی کے نہیں, تیری مرضی کے موافق گزار لے. مرنے کے بعد تیری مرضی نہیں چلے گی, اب ہماری مرضی چلے گی. اور اگر ہم دنیا میں رہ کر اللہ کی مرضی کے موافق زندگی گزاریں گے, فرشتوں کو بولے گا اللہ یہ میری مرضی کے موافق زندگی گزارتا تھا, اب اس کو مرضی کے موافق نوازو, جتنا چاہتا ہے نوازو. یہاں اپنی مرضی دیکھیں گے تو اللہ کی مرضی پہ چلنا پڑے گا, یہاں اللہ کی مرضی پہ چلے تو اللہ ہماری مرضی کے موافق نوازے گا, بلکہ ہماری مرضی سے بھی بڑھ کر دے گا. وہ نعمتیں جنت میں داخلہ کر کے اللہ پوچھے گا بندے تجھے اور چاہیے تو بول دینے کے لیے تیار ہوں. بندہ بولے گا اللہ جنت میں وہ نعمتیں سوچا تک نہیں تھا, وہ میں ابھی کیا مانگوں, اس سے بڑھ کر ہے ہی کیا چیز مانگنے کے لیے. تو کہے گا اللہ سن لے بندے, تجھے میں ایک چیز دیتا ہوں اور زائد ہے اس سے بھی, کیا؟ میں تجھ سے اتنا راضی ہو گیا کبھی ناراض نہیں ہوں گا. سن لے یہ نعمت تجھے حاصل ہے. اب دنیا میں اچھا کام کرے تو راضی ہوتا ہے, برا کام کرے تو ناراض ہو کے. مصیبتیں بھی آتی ہے, یہ بھی آتی ہے, یہاں نہیں آئی تو مرنے کے بعد تو پکڑے جاتے. بس یہ ڈھیل کی جگہ ہے, پکڑ کی جگہ نہیں. کبھی چوکن نہ کرنے, یہاں بھی پکڑ کرتا تھا کہ بندہ ڈر کے مارے صحیح ہو جائے, پھر بھی نہ ڈر کے صحیح ہوتا تو وہاں جانے کے بعد سے شروع ہو جاتی مصیبت. سمجھ رہے بات کو؟ تو خیر میں کہنے کا مقصد شارٹ فارم یہ ہے, اللہ نے بے گنتی نعمت دیا ہے ہم کو بھی کیا کرنا ہے, شکر گزار بن کے رہنا. تھوڑے دن کر لو نا بھائی عبادت, جھوٹ سے بچو, چوری سے بچو, دھوکے سے بچو, لڑائی جھگڑوں سے بچو, امن سلامتی سے رہو, بس اتنے بولا نا اللہ. ویسا رہو, مرنے کے بعد چین سے اپنے کو رکھے گا اللہ. انہیں ورنہ میری بات سنو, نہیں سنتا, میرے میں جو آئے میں فتات متاتے رہوں گا, خون خرابہ کرتے رہوں گا, فتنہ فتات کرتے رہوں گا, جھوٹ بولتے رہوں گا, دھوکہ دیتے رہوں گا. نہیں تو جو بر رہا تھا نہیں, کبھی چوری کروں گا, کبھی شراب پہ, بولے تو جا مرضی سے گزار. مگر یہ ڈھیل کی جگہ پکڑ کی نہیں, آزمائش کی جگہ نہیں پکڑتے, آزمائش ختم ہو جاتی. تو اسی لیے تو تھوڑی زندگی ہے, آزمائش لمبا نہیں کرتے, تھوڑا کر لے بس. اللہ کو معلوم کون کتنے پانی میں ہے, پھر بھی کئی کو آزمائش کرا, بعض سوال بھی کر دیتے. اللہ کو معلوم ہے نا بھائی کون کیسا ہوں گا, اس کے علم کے مطابق جو برا ہے اس کو جنت میں ڈال دینا, جو دوزخ میں اچھا ہے جنت میں ڈال دینا. بولے تو اللہ اپنے علم کے مطابق ڈالتا تو کیا ہوتا تھا معلوم؟ دوزخ میں جانے والا بولتا اللہ میرے کو دوزخ میں کئی کو ڈالا, وہ بندے کو جنت میں کئی کو ڈالا. تو اللہ بولتا مجھے معلوم ہے یہ بندہ دنیا میں جا کے میری بات سنتا تھا اس لیے جنت میں ڈالا, تو نہیں سنتا تھا اس لیے دوزخ میں ڈالا. تو انہیں کیا بولا, تو مجھے حکم دے کے تو دیکھتا میں کیسی عبادت کرتا, بول کے نہیں بولے گا. تو اللہ بولا کئی کو اس سے سوالات پہلے ہی بھیجا دو تاکہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں, تو خود دیکھ لے تو نے کیسے زندگی گزارا اور میرے دوست نے کیسے زندگی گزارا. میں سوال ہی ختم کرنے کے لیے, ورنہ اللہ جانتا ہے کون کتنے پانی میں رہے گا. اور جو جتنا زہد تقوی میں اعلیٰ بڑھے گا جنت میں درجے ویسی اعلیٰ ہے, سمجھے. اور جنت کی بات عرض کر دوں میں نے بولنے کا مطلب نبی کے اعلیٰ درجے کے غلام بن کر زندگی گزارا. نبی آئے ہیں ہم کو اللہ کے مطیع فرما بردار بنانے کے لیے, اور اللہ بھیجا ہے مصطفیٰ کو تو کہ لوگوں میرے بندوں میرے مصطفیٰ کے غلام بن کر زندگی گزارو. آسان حکم دیا جی, وہ نہیں چھوڑ کے بس وہ جہاں بیٹھے کی لڑائی جھگڑے, ان ایسا ان ویسا. اس لیے آج ہی دنیا میں
یہاں ہے اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحلیل، اللہ کی تکبیر، اللہ کی پاکی، اس کے مصطفیٰ کی عظمت، ان کی خدمت میں درود و سلام، ان کی شان میں نعتیہ کلمات بولنے کے لیے، اور اللہ کے دوستوں کی شان و عظمت بتاؤ، کلام اللہ پڑھتے بیٹھو، حدیث مصطفیٰ، اللہ والوں کی پیاری پیاری باتیں پڑھتے سنتے رہو، اس لیے آئے ہیں یہاں۔ تھوڑی زندگی ایک ایک لمحہ موتی سے زیادہ قیمتی ہے، ان ویسا ویسا بول کے چلے جانا، اب موت کا وقت ہے تو کاش میں زندہ رہتا تو اچھے کام کرتا، اب خبر میں کیا ہوتا کیا، یہ بولے تو ہوتا کیا جی؟ اب زندگی قیمتی ہے، سمجھ لینا نہیں، اچھے کام کرنا نہیں کرنا۔ تو جہاں دنیا میں جتنے اچھے کام کرے بڑے مرتبے ہیں، میں دنیا میں وہاں کی بات دونوں میں فرق بتاتا ہوں۔ اپن دنیا میں غریب ہے نا جی، پیدل چلتے تھے، تھوڑی دولت ملی تو سائیکل خرید کے چلتے ہیں، اور دولت ملی تو سائیکل موٹر پہ آ گئے، اور دولت ملی تو کار چلا لینے ہو گیا نا۔ پہلے تھے جھوپڑی میں رہتے تھے، اور دولت ملی تو بڑے گھر میں رہنے، اور بڑی دولت میں محل میں رہتے ہیں، ہے نا۔ یہاں پر کیا ہے، ایک جھوپڑی سے گھر سے بڑے محل تک جا سکتے ہیں، سائیکل سے سائیکل موٹر، وہاں سے کار، ہو سکا تو اور دیا تو جہاز بھی خرید لے سکتے اڑنے کا۔ آج سمجھ میں پکی بات ہے۔ اب کئی لوگوں کا جہازاں بھی ہے دنیا میں، اللہ ایسے بھی بندے پیدا کیا، سمجھ ہے بھی، اب نامہ گنانا کیا، ایسے بھی لوگ ہیں، اللہ جہازاں بھی دیا ان کو اڑنے کے لیے ہے، نظر جس کو چاہے دے ترقی کرے۔ یہ نیچے سے اوپر ترقی کرنے کا دنیا میں کیا ہے معلوم، موقع ہے، مگر اللہ جنت میں داخل کرے گا تو 100 درجے ہے، ایک مرتبہ جس درجے میں چلے گا اوپر جانے کے لیے کبھی بھی رستہ ہی نہیں ہے، وہاں ہمیشہ وہیں رہنا پڑتا ہے، نہیں ہمیشہ وہیں رہنا، آگے بڑھنے کا کوئی وہاں رستہ نہیں ہے۔ اب دوبارہ تم سے کام نہیں لیا جائے گا، آزمائش نہیں کی جائے گی اچھے کام کرا کے بڑے درجے میں پہنچانے۔ تو ہم چاہتے ہیں دنیا کی حقیر نعمتیں جو روح نکلتے ہی ہاتھوں سے چلی جانے والی ہے، وہ ہم چاہتے بہتر سے بہتر ہو ان چند دنوں کے لیے، اعلیٰ سے اعلیٰ ہو، برا نہیں ہے حلال کمائی کے ذریعے اعلیٰ سے اعلیٰ زندگی گزارنا، مگر تھوڑے دنوں کے لیے چاہتے ہیں اور وہاں ہمیشہ رہنا، اس کے لیے اعلیٰ کا انتظام کرنے تیار نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے، شیطان جہاں آگے بڑھنے کی بندہ کوشش کرتا ہے وسوسے ڈال کے وہی روک دیتا ہے، اس کو پسند نہیں ہوتا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے پاس اعلیٰ مقام میں پہنچنے پائے۔ اس لیے اللہ نے کہا ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وسوسے ڈال کے تم کو آگے بڑھنے نہیں دیتا، رب کی نافرمانی کے گڑھوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو اپنے کو شیطان کے جالوں سے بھی بچنا ہے، نفس کی شرارتوں سے بھی بچنا۔ دو امتحان کے لیے، ایک اندر کا دشمن ہے نفس، شیطان باہر کا۔ محدث دکن ابو الحسن سیدی عبداللہ شاہ قبلہ نقش بندی و قادری علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں نفس اندر کا دشمن، شیطان باہر کا، دونوں مل جاتے ہیں تو جو گل کھلاتے ہیں وہ دیکھنے کا ہے۔ بولے مطلب یہ دونوں مل کے اللہ کے بندوں کو اللہ کی ناراضگی کے بڑے بڑے گھڑوں میں ڈال دیتے۔ بولے اس لیے چوکنا رہنا ضروری ہے۔ تو خیر بہرحال میں نے بہت ٹائم آپ کا لیا، اس لیے لیا کہ حبیب آئے ہم کو اللہ کی خرید کرنے کے لیے۔ تو میں کہا اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، میں تو بطور نمونہ تھوڑے بتایا۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے لئن شکرتم لا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، اتنی میری نعمتیں ہیں، گن نہیں سکتے اتنی نعمتیں، ایک سے بڑھ کر ایک شان والی نعمت ہے، مگر اللہ اتنی بے گنتی نعمتیں دے کر بھی، ایک سے بڑھ کر ایک شان والی نعمت دے کر بھی کبھی یہ نہیں فرمایا اللہ نے اے بندو سنو میں تم کو سورج دے کے احسان کیا ہے، میں چاند دے کے احسان کیا ہے، میں ستارے دے کے احسان کیا ہے، میں نے پانی کے چشمے جاری کر کے احسان کیا ہے، میں سمندروں کی موجیں دے کے احسان کیا ہے، ہواؤں کی لہریں تمہیں دیا احسان کیا ہے، آگ کے شعلے دے کر احسان کیا ہے، میں تمہیں آنکھ دے کر احسان کیا ہے، زبان دے کر احسان کیا ہے، ناک دے کر احسان کیا ہے، کان دے کر احسان کیا ہے، ہاتھوں پیر دے کر احسان کیا ہے، بھیجا اور اس میں عقل دے کر احسان کیا ہے، بڑی بڑی چھوٹی ہر شان والی نعمت دیا، لیکن نہیں کہتا میں دے کر احسان کیا ہے، لیکن جب اپنے حبیب کو دنیا میں بھیجا اللہ کہتا ہے اللہ نے احسان کیا مومنوں پر کہ انہی میں سے ایک عظیم اپنا رسول ہی نے عطا کر دیا۔ سمجھ رہے بات کو؟
اللہ بے گنتی نعمتیں دیا ہم شمار نہیں کر سکتے، مگر ایسا احسان نہیں بتا رہا جتنے حبیب کی ذات کو دے کر احسان بتا رہا۔ تو معلوم ہوا ہر نعمت اللہ کی شان والی ہے، ہر نعمت کی عظمت اور عفت والی ہے، مگر مصطفیٰ کی ذات ان تمام نعمتوں میں ایسی بھاری نعمت ہے کہ جیسے سورج سورج کی روشنی میں چراغ گم ہو کر رہ جاتی اس کی روشنی، مصطفیٰ کی ذات کی نعمت کے سامنے ساری جہاں کی نعمتیں گم ہو کر رہ جاتی۔ اس لیے اللہ کی نبی کی ذات ہمارے لیے سب سے بڑا احسان اور بڑی نعمت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یقیناً اللہ نے مومنین پر احسان کیا کہ انہی کے نفسوں میں اپنا ایک عظیم رسول انہیں عطا کر دیا۔ میلاد النبی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، تمام نعمتوں میں سب سے اعلیٰ نعمت نبی کی ذات ہے۔ اب اتنی بڑی نعمت ملی تو خوشی نہیں ہوگی جی؟ آدمی پریشان ہے، نوکری ملتے خوشیاں شروع کر دیتا، اب زندگی اچھی گزرے گی۔ ایک عہدہ ملتے خوش ہوتا ہے، چلو زندگی کی بہار آ گئی ہے نہیں؟ خوش ہوتا نہیں؟ ادھر نوکریوں کے پیچھے بڑھتے، ملتے اکیلا نہیں خوش ہوتا، ابا امی بھی خوش ہے، بھائی بہن بھی خوش ہے، پورا خاندان خوش نہیں ہوتا جی؟ گل پوشیاں ہوتے ہیں، دوست احباب خوش ہے، محفلیں ہوتے ہیں۔ ایک معمولی نعمت مل گئی تو اتنا خوشی ہوتی ہے، نبی کے سلطان مل گئے تو کتنا خوشی ہونا چاہیے ہے بات کو۔ وہ نعمتیں کیا ہے دنیا میں رہتی، روح نکلتے سب صاف۔ نبی کی ذات ایسی ہے، وہ تشریف لائے تو انہوں نے جو تعلیم دی اس کو کلیجے سے لگا لیا، مصطفیٰ کی عظمت و محبت کا چراغ روشن کر لیا۔ یہ دنیا کے نعمتوں کی طرح، نوکریوں کی طرح ختم ہونے والی نعمت نہیں، ہمیشہ باقی رہنے والی اعلیٰ نعمتوں کے حقدار ہو گئے۔ اتنا بڑا نبی کی ذات کے ذریعے اللہ نے ہم پر احسان کیا، اسی لیے تو کہتا ہے اللہ نے مومنین پر احسان کیا۔ کیوں؟ نبی صرف مومنین کے لیے رسول بن کر نہیں بنائے بھیجے گئے، وہ تو ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ ارسلت الی الخلق کافہ، پیارے نبی کہتے ہیں میں اللہ کی ساری مخلوق کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، ساری مخلوق کی طرف، خالی مومنین نہیں۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے حبیب میں نے تم کو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، خالی مومنین پر نہیں، پوری کائنات کے لیے رحمت بنا اللہ نے، ہے نا؟ پورے جہاں کے لیے نعمت ہے اللہ کی۔ اب میں آپ کو ایک بات بولتا ہوں جی، گھر میں بچہ پیدا ہوتا نا، ابا امی خوش ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ خاندانوں میں ذکر کرتے، فونوں پہ مل گئے تو وہاں میرا بچہ پیدا ہوا، بڑا لاڈلا ہے، بڑے حسن و جمال والا ہے۔ کہاں پیدا ہوا وہ بھی بولتے ہیں، کب پیدا ہوا وہ بھی بولتے ہیں، کتنا حسن و جمال کے ساتھ پیدا ہوا وہ بھی بولتے ہیں۔ سب دوستوں کے سامنے، خاندان والوں کے سامنے بولتے کہ نہیں بولتے ہیں؟ آپ جب اپنے بیٹے کے لیے کہاں پیدا ہوا، کب پیدا ہوا، کتنا حسین بول سکتے ہیں۔ نبیوں کے سلطان تو سب سے بڑی نعمت ہے، وہ پیدا ہوئے تو کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، کتنے حسن و جمال تھے، یہ پیدا ہوئے، یہ ذکر کرنا بتاؤ بیٹے کے ذکر سے بڑا ہے کہ نہیں ہے؟ اب گھر میں بچہ پیدا ہوا تو ابا امی کو خوشی ہے، بھائی پیدا ہوا بہن کو خوشی ہے، بہن پیدا ہوئی بھائی کو خوشی ہے، نواسا پیدا ہوا نانا نانی خوشیاں منا رہے ہیں، پوترا پیدا ہوا ہے دادا دادی خوشیاں مناتے ہیں، گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے تو پورا گھرانہ خوشیاں مناتا ہے۔ اور حبیب کی ذات، کیوں؟ اس لیے کہ گھر کا بچہ گھر کے لیے اللہ کی نعمت بن کر آتا ہے، اس پورے گھرانے کو خوشی ہے۔ لیکن نبی کی ذات کسی ایک قبیلے کے لیے نعمت بن کر نہیں آئے، کسی ایک خاندان کے لیے نعمت بن کر نہیں آئے، کسی ایک شہر کے لیے نعمت بن کر نہیں آئے، کسی ایک ملک کے لیے نعمت بن کر نہیں آئے۔ اللہ نے بتا دیا میرے حبیب کو میں نے سارے جہاں کے لیے رحمت و نعمت بنا کے بھیجا۔ گھر کا بچہ پیدا ہوتا ہے گھر کے لیے نعمت ہوتا ہے، اسی لیے سارے گھر والے خوشیاں مناتے ہیں۔ مصطفیٰ سارے جہاں کے لیے نعمت و رحمت بن کر آئے ہیں، اس لیے آپ کی میلاد سارے جہاں خوشیاں مناتے نظر آ رہے ہیں۔
कायनात का हर जर्रा खुशियां मनाते नजर आ रहा है, बल्कि जिस वक्त मीलाद हुई सीरत की किताबों में लिखा है समंदर के अंदर रहने वाले जानवर खुशियां मना रहे थे, जंगल में रहने वाले जानवर खुशियां मना रहे थे, हवाओं में उड़ने वाले परिंदे खुशियां मना रहे थे। जब हबीब की पैदाइश, क्यों हबीब सिर्फ किसी एक हस्ती के लिए नहीं, सारे जहां के लिए रहमत बना के सारे तकबीर, सारे रिसालत, इधर की मछलियां उधर की मछलियों को खुशखबरी देने यहाँ से जा रही है, कोने से वो कोना, उधर की मछलियां इधर आ रही है। ये माहौल हो गया था, जंगल के जानवर इधर वाले उधर को खुशखबरी देते हुए जा रहे हैं, उधर वाले इधर, परिंदों का हवाओं में उड़ रहे, मशरिक वाले परिंदे मगरिब की तरफ जा रहे हैं, मगरिब वाले मशरिक को आ रहे हैं, शुमाल वाले जुनूब की तरफ, जुनूब वाले शुमाल की तरफ आ रहे हैं। क्यों? मीलाद मुस्तफा की खुशियां सुनाने के लिए। परिंदों को खुशी है, समंदर के रहने वालों को खुशी है, जंगल के रहने वालों को खुशी है, हवाओं में उड़ने वालों को खुशी है। क्यों? हबीब सबके लिए रहमत बनाकर भेजे गए। सबसे बढ़कर तो नबी की जात हमारे लिए नेमत बनकर आई, इसलिए सबसे बढ़कर इंसान और जिन्नात को खुश होना चाहिए, इसलिए सारा आलम खुशियां मनाता है हबीब की जात सब। अब अल्लाह ने जो कहा, अल्लाह ने नबी को सारे जहां के लिए रहमत बनाकर भेजा नेमत। मगर ये क्यों कहता है मोमिनीन पर अल्लाह ने एहसान किया कि उन्हीं में से एक रसूल भेजा? एहसान तो कायनात पे किया ना, मोमिनीन का नाम क्यों लिया? उसकी वजह मुफत्तिरीन कहते हैं नबी नेमत बनकर तो आए, मगर मोमिन नेमत से फायदा उठा लिए, फायदा उठाने वाले पर एहसान हो गया, जो फायदा ने उठाया नेमत से महरूम हो गए। इसलिए जो नेमत के हकदार बन गए, तुम्हारा जो हक मिला है, मेरे नबी को भेजा तो माने, मानकर उनकी हर बात माने, तुम यहाँ से वहां तक जन्नत की बहारों तक पहुंचने के हकदार हो गए। तो ये जो कुछ मिला है मेरे मुस्तफ़ा के तशरीफ लाने की बरकत है, इसलिए तुम पर मेरा एहसान हो गया। हमने कदर की, इनाम मिल गया। नहीं कदर की, नेमतें नहीं मिली, तो इसलिए जिसको नेमतें मिल गई कहा मैंने ये तुमको जो नेमतें वो एहसान मेरी वजह से मिला, मैंने ही हबीब को भेजा है। समझ रहे बात को? इसलिए मोमिन का दिक्कत, फायदा उठाने वाले हम। मीठे पानी का चश्मा सबके लिए, इलाके वालों, कोई पी रहा है तो उसको क्या फायदा होगा? जो पी रहा उसके लिए नेमत बन जाएगा ना। हबीब की जात से जो फायदा उठाए नेमत हो गई, जो नहीं उठाए उनके हक में क्या रहा? नेमत थी, नेमत का फायदा नहीं, और इसलिए का मोमिन पर एहसान किया कि उन्हीं के नफ्सों में से कदीम रसूल को भेजा। ये अल्लाह पाक एहसान का जिक्र फरमा रहा है। तो मुअज़्ज़ज़ सामने किराम, हमको दुनिया में छोटी नेमत मिलती है, जो दुनिया में ख़त्म हो जाने वाली रूह निकलते ही उस पर हम ज़िंदगी भर खुशियाँ मनाते हैं। हबीब की ज़ात तो वो नेमत है, आपके क़दम मुबारक की बरकत से अबदी अल्लाह के नेमतों के मुस्तहक़ हो गए, हमेशा की जहन्नम से बच गए, हमेशा की जन्नत के हक़दार हो गए। क्योंकि दोज़ख के एक से बढ़कर एक शोले है, उधर चले जाते तो इतने बड़े डल्ले और तेज़ हैं कि पहाड़ों की तरह एक एक डल्ला है हदीस में। उसकी शिद्दत की गर्मी की वजह से दूसरे पहाड़ के जैसे शोले घुल जाते, उसके सामने मिट जाते हैं। और इससे दहकते शोलों से अल्लाह ने बचा लिया नबी के ख़दमे मुबारक की बरकत से। तो हमने आका की बात माने, आका को माने, बच गए। यही बचे ही नहीं मुसीबत से, नेमतों के हकदार हो गए। वो भी कहते हमेशा की नेमत किया। तो ये अल्लाह की तरफ से एहसान नहीं है, वही कहता है मोमिनीन पर अल्लाह ने एहसान किया। उन्हीं में से कदीम रसूल को इनमें भेजा, जो इन्हें किताब की तिलावत करके सुनाते हैं, इन्हें पाक भी करते हैं, इन्हें किताब व हिकमत का दर्स भी देते हैं। तो हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी हमें अल्लाह के क़ुर्ब तक पहुँचने का ज़रिया बन गई, अल्लाह की रिज़ा हासिल करने का ज़रिया बन गई, अल्लाह की ज़ात की मारिफत के ज़रिया बन गई। हबीब आए तो ज़ाते परवरदिगार की मारिफत आका ही के ज़रिए हुई। अल्लाह ने हबीब ही के ज़रिए सारी नेमतें दिया है। नमाज मिली आका के हाथों से मिली, आका की बारगाह से मिली, रोज़े ज़कात मिले, दिया है अल्लाह, मगर दिया है अल्लाह मगर गुंबद खदरा से दिया है सारी नेमतें। नमाज आई वहीं से, रोज़ा और ज़कात तो हज आया वहीं से,
اخلاق کی تعلیم آئی وہی سے، عادات اچھے عادات کی تعلیم آئی وہی سے، اوصاف جلیلہ کا درس ملا وہیں سے، ایمان کی تعلیم ملی وہیں سے۔ حد یہ ہے کہ اللہ نے اپنی ذات کو بھی عطا کیا تو اپنے نبی کے زبان مبارک سے عطا کیا۔ اللہ کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دو حبیب ہو اللہ، وہ اللہ ہے، احد وہ ایکتا ہے، دو اللہ میں ایک ہی ہے، ایکتا ہے۔ اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ پیدائش سے پاک ہے، اور جب سے اللہ ہے تب سے اس کے صفات ہیں۔ ذات کی ابتدا نہیں تو صفات کی ابتدا نہیں، تو وہ ہمیشہ آتے ہیں، تو پھر کسی کی ضرورت کیوں پیش آئے گی؟ اس کی کائنات نہیں تھی، اللہ پیدا کیا، تو یہ اللہ کے حاجت مند، یہ بندے اللہ کی، کائنات کا ہر ذرہ اللہ کا، اللہ کسی کا حاجت مند نہیں، اس لیے کہ اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ سے کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے، نہ اللہ کسی سے کوئی اس کا باپ ہے کہ یہ اس سے پیدا ہو۔ اللہ باپ ہونے سے بھی پاک ہے، بیٹا ہونے سے بھی پاک ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کا کوئی ہمسر و برابر نہیں ہوتا ہے اپنی شان میں۔ تو اللہ کیا کرا؟ اپنی ذات صفات کو بتایا نا، مگر اپنے کو ڈائریکٹ سینے میں بولا قل حبیب تم فرما دو۔ کیا مطلب؟ اللہ نے ہر حکم ہر نعمت نبی کے ذات سے دیا، خود اپنی ذات و صفات بھی دیا تو مصطفیٰ کی پاک زبان سے دیا ہے۔ جب تک حبیب کی زبان حرکت نہیں کیے ہو، ڈھیلے نہیں ہیں، اللہ کی ذات کو ہم سمجھے نہیں ہیں۔ اللہ نے اپنی ذات بھی دیا تو اپنے مصطفیٰ کے ذریعے دیا، جو ملا ہے مصطفیٰ کے ذریعے ملا، خود اللہ بھی مصطفیٰ کے ذریعے معرفت الہی بھی حبیب کے ذریعے ملی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں، ہم پیارے نبی کا ارشاد ہے واللہ موتی عن القاسم وانما انا القاسم، اللہ دینے والا ہے اور میں بانٹنے والا ہوں۔ آتا ہے دربار الہی سے، ملتا ہے دربار مصطفیٰ سے۔ تو ہم نے سارا قرآن لیا، ساری عبادتیں لیے، سارے ایمانیات کو لیا، دستے مصطفیٰ سے لیا، گنبد خضرا سے لیا ہے۔ تو اللہ کا فیصلہ ہے میں بغیر مصطفیٰ کے دیا بھی نہیں ہوں، اور بغیر مصطفیٰ کے ادب و محبت کے بغیر قبول بھی نہیں کروں گا۔ جب دیا بھی ہے ذات مصطفیٰ سے، قبول بھی کرے گا ان کے محبت و ادب کے ساتھ، اگر ان کی غلامی ہو تو۔ اب اسی کی آیت پڑھ کے ترجمہ کر کے بیٹھ جا رہا ہوں، یہ میرا خالی دعویٰ نہیں ہے، اللہ جو بتا رہا ہے بول رہا ہوں۔ ادب ملا ہے اللہ کی بارگاہ سے، سارا قرآن مصطفیٰ ہی دیا نے، سارے نماز ہمارے سینے پہ اتارا اللہ تعالیٰ۔ اللہ سے ڈائریکٹ لینے کی کسی میں طاقت ہی نہیں ہے، کہ حبیب میں طاقت تھی، اس لیے ان کو دے کر ان کے ذریعے ہمیں دیا۔ ہم قرآن لینے میں بھی ان کے محتاج ہے، قرآن سمجھنے میں بھی ان کے محتاج ہے۔ بڑی شان ہے مصطفیٰ کی۔ اب میں ایک آیت پڑھ کے بات ختم کر رہا ہوں۔ کیا فرما رہا اللہ؟ والذین آمنوا به وعزروه ونصروه، جو لوگ نبی پر ایمان لائے تو جیسی شان ہے ویسا ایمان لانا، ایسا نہیں بھائی ہم جیسے آدمی وہ بھی ویسے آدمی، یہ نہیں چلے گا، ہم جیسے بشر وہ یہ نہیں چلے گا، جیسی شان ہے ویسا۔ ہم بھی بشر ہے، مصطفیٰ بھی بشر ہے، مگر وہ بے مثل بشر ہے، ہمارے مثل بہت بشر ہے، وہ بے مثل بشر ہے۔ اللہ نے ان جیسا بشر نہ کبھی پیدا کیا ہے نہ کبھی پیدا کرے گا۔ وہ بھی بندے ہم بھی بندے، مگر ہمارے جیسے بندے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی کا مثل بندہ اللہ نے کبھی پیدا کیا ہے نہ کبھی پیدا کرے گا۔ وہ بندے ہیں مگر کائنات میں بے مثل بندے ہیں۔ سمجھے بات کو؟ ایمان لانا۔ ارے اللہ نے اور رسولوں کو بھی بنایا، حبیب کو بھی رسول بنایا، مگر رسول اعظم رسول ہو کے بھی مصطفیٰ کی طرح نہیں ہے۔
اللہ سب رسولوں کو رسول بنایا، مصطفیٰ کو سید المرسلین بنایا ہے، سبحان اللہ، سارے رسولوں کا سردار بنایا۔ آپ بھی نبی ہے اور بھی نبی ہے، مگر اور نبی بھی مصطفیٰ کی طرح نہیں ہے، سب نبی ہیں، مصطفیٰ امام الانبیاء ہیں، سب نبیوں کے امام ہیں، سمجھ رہے بات کو؟ تو ایمان لانے کا مطلب جیسے نبی کی شان ہے ویسا ایمان لانا، یہ مطلب ہے بھائی۔ تو جو ایمان لائے نبی پر نہیں جیسا ان کا اعلیٰ مقام ہے ویسا، سمجھے نہیں تو نہیں، اتنا کہنا اللہ جو بے مثل مقام دیا مان لیتے، بس ہم نہیں سمجھتے، ہمارا علم چھوٹا، ہماری عقل چھوٹی، اور مصطفیٰ کی شان جیسی ہم ایمان لاتے، اتنا بولو تو بس، اتنا تسلیم کر لے تو بس، جیسا جیسا سمجھتے جائے معرفت بڑھتے جائے۔ سبحان اللہ، سبحان آپ ایمان لا لیے کہ بے مثل ہے تو مان لینا کافی نہیں، جب بے مثل مانے تو بے مثل عزت و تعظیم بھی چاہیے۔ بے شک، اللہ نے جہاں ایمان کا ذکر کیا ہے وہاں مصطفیٰ کی تعظیم کا بھی ذکر کیا ہے۔ اب کیا بولا اللہ نے؟ سنو، میں بالکل آیت پڑھ کے تھوڑی سی وضاحت کروں سمجھنے کے لیے، اب بات ختم کریں گے۔ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، جو میرے حبیب پر ایمان لائے ان کی عزت کرے، ان کی مدد کرے، عزت بھی کرنا مدد بھی کرنا۔ مدد بولے تو کیا معلوم؟ آقا کے دین پاک کو آگے بڑھانے میں کوشش کرتے رہے، سبحان اللہ، خود بھی شریعت پہ چلے، لوگوں کو بھی شریعت سکھاتے رہنا مدد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تعظیم بھی کرنا، آقا کی تعلیم کی تشریح بھی تو پھیلانا بھی، نشر اشاعت بھی کرتے رہنا، مدد ہے۔ جو نبی پر ایمان لائے ان کی تعظیم کرے، ان کی مدد کرے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور ان کے ساتھ جو نور اترا ہے اس کی پیروی کرے۔ نور کیا ہے؟ قرآن مجید، قرآن مجید کی پیروی کرے۔ اللہ کتنے باتیں بتایا؟ جو نبی پر ایمان لائے، پھر جو نبی کی تعظیم و توقیر کرے، دوسری بات پھر نبی پر اترنے والے قرآن کی پیروی کرے۔ تین کام کرنے والوں کو اللہ نے کیا بتایا؟ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہے، اللہ کہتا ہے۔ سبحان اللہ، ہم جسے کامیاب کہتے ہیں دنیا کی زندگی کی کامیابی ہے، اللہ جسے کامیاب کہتا ہے دنیا کی زندگی کی بھی کامیابی ہے، خبر کے زندگی، برزخ کے زندگی کی بھی کامیابی ہے، محشر کے میدان کی، آخرت کے زندگی کی بھی کامیابی ہے، اور جہنم سے بچ کر پلترات سے بجلی کی طرح چمکتے ہوئے جنت میں پہنچنے کی بھی کامیابی ہے، جنت کے بہاروں کو پانے کی بھی کامیابی ہے، وہاں مقربین کی صحبت مل رہی یہ بھی کامیابی ہے، اور حبیب پاک کا جلوہ دیکھ رہے یہ بھی کامیابی ہے، اللہ کا دیدار کر رہے یہ بھی کامیابی ہے، اللہ کا قرب مل گیا یہ بھی کامیابی ہے، اللہ کی رضا مل گئی۔ اللہ جب کہتا ہے کامیاب ہے، ساری نعمتوں سے کامیابی ہے ان کی، مگر کب ہے یہ کامیابی؟ اللہ نے کہا پہلے میرے حبیب پہ ایمان لانا، پھر دوسرے نمبر پر تعظیم کرنا، مدد کرنا، پھر تیسرے نمبر پر ان کے ساتھ اترے قرآن کی پیروی کرنا، باقی جتنے بھی احکام ہے قرآن کے ماننا۔ ہو گیا؟ اب میں یہ بتا کے رخصت ہونا ہے آپ سے، اللہ نے تین باتیں کہا، نبی کے ایمان کی بات، نبی کے تعظیم کی بات، نبی کی غلامی کی بات۔ قرآن میں نبی کے غلام بن کر رہو، نبی کے حکم ہے، پیروی کرو نبی کی۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی بات سنا اس نے اللہ کی بات سنا، کیونکہ رسول اللہ ہی کی بات کو سناتے ہیں، اس لیے ہے نا۔ آپ سنو، تین چیزیں نا قرآن میں جو کلمہ آتا بے مقصد کی ترتیب نہیں ہوتی۔ پہلے نمبر پر ایمان رکھا اللہ نے، دوسرے نمبر پر نبی پہ ایمان پہلے نمبر پر رکھا، دوسرے نمبر پر نبی کی تعظیم رکھا، تیسرے نمبر پر قرآن کی پیروی رکھا، ہے نا۔ ایسا کیوں؟ پہلے نمبر پر ایمان، دوسرے نمبر پر تعظیم، تیسرے نمبر پر پیروی۔ ترتیب کی ایک وجہ ہے، کیوں معلوم؟ آپ بتائیں، جب کسی کا گھر بنتا ہے نیچے کیا ہوتا ہے؟ زمین ہوتی ہے، اور دوسرے نمبر پر کیا ہوتا ہے؟ ستون ہوتا ہے، تیسرے نمبر پر کیا ہوتا ہے؟ چھت ہوتا ہے۔ کسی گھر کی تعمیر کے لیے تین چیز چاہیے، زمین، زمین کے اوپر ستون، ستون کے اوپر چھت پڑے گی نا۔ ایسے ہی ایمان زمین کی طرح ہے، نبی کی تعظیم ستون کی طرح ہے، اور قرآن کی اطاعت چھت کی طرح ہے۔ سبحان اللہ، جیسے بغیر زمین کے ستون قائم نہیں ہو سکتے، بغیر نبی کے ایمان کے نبی کی تعظیم قبول نہیں کی جائے گی۔ تعظیم کرو مگر ایمان ہی نہیں ہے، دنیا میں تو کچھ کام آئے گا، آخرت میں ایمان ضروری ہے تعظیم قبول ہونے کے لیے۔
ایمان پہلے تو تعظیم قبول ہوگی. تعظیم نبی کی ایسے لوگ بھی کرتے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے، مگر دنیا میں کچھ فائدہ ملے گا، آخرت میں فائدے کے لیے ایمان کے بعد تعظیم وہ قبول ہوگی. ایمان پہلے پھر تعظیم. تو بغیر ایمان کے تعظیم قبول نہیں ہوتی. پھر تعظیم کے بعد قرآن کی پیروی. تو جس طرح بغیر ایمان کے تعظیم قبول نہیں ہوتی تو ایمان پہلے تعظیم بعد میں، ایسے ہی تعظیم کے بغیر قرآن کی پیروی قبول نہیں ہوتی، عبادتیں قبول نہیں ہوتے، زہد و تقوی قبول نہیں ہوتا. کب؟ بغیر تعظیم کے. اس لیے تعظیم کا ذکر پہلے کیا، قرآن کی پیروی کا ذکر بعد میں کیا اللہ نے. اگر تعظیم بچانا ہے تو ایمان ضروری ہے، اور اگر عمل بچانا ہے تو مصطفیٰ کی تعظیم ضروری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ایمان لاؤ اور آپ کی عبادتیں، آپ نے جو حکم دیا ہے اللہ کے بتائے ہوئے پیغام میں، عبادت ریاضت کرو نبی کی تعظیم کے ذریعے، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. اب یہ جو ترکیب ہے بالکل قرآن سے ہی سمجھ. اللہ نے ایک آیت میں کہا، وہ سنا کے بڑھیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے ایمان والو، اللہ اور رسول کے آگے مت بڑھو. اللہ کے آگے کون بڑھ سکتا بھائی؟ جو بڑھیں گے رسول کے آگے نا. میں رسول کے آگے بڑھنے کو اللہ نے اپنا نام بھی شامل کرا، ان کے آگے بڑھنے کو میں اپنے آگے بڑھنے کی طرح شمار کرتا ہوں. وہ اللہ کی نبی کی عظمت کے اظہار کے لیے ہے. اللہ اور رسول کے آگے مت بڑھو، اللہ سے ڈرتے رہو. ہے اس کے آگے کیا ہے معلوم؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، میرے نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند مت کرنا. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. جیسے ایک دوسرے کے سامنے زور سے بولتے ہو، میرے نبی کی دربار میں زور سے نہیں بولنا. آپ بتاؤ، آپ آواز ذرا بلند ہو گئی نبی کے دربار میں، وہ بھی کسے بول رہا؟ ایمان والو تم آواز بلند نہیں کرنا. ایمان والے کی آواز بے ادبی کے لیے بلند ہوتی ہے، باتوں باتوں میں بلند ہوتی تھی، باتوں باتوں میں ہوگی نا. تو اللہ کہتا ہے میرے نبی کے دربار میں آواز بھی بلند نہیں ہونا. وہ بے ادبی کی نیت سے تو گیا بڑے بڑے گڑھوں میں. تم لوگ بھی نبی کی دربار میں آؤ، سنبھل کر آؤ. کیونکہ کسی نے کیا کہا؟ ادب گاہے زیر آسماں از عرش نازک تر. آسمان کے نیچے کا ایسی بھی ادب کی جگہ ہے جو عرش الہی سے بھی نازک ہے. نفس گم کردہ می آیت جنید و بایدی دیجا. اس جگہ جنید بغدادی و بایدی بستانی رضی اللہ عنہ جیسے بڑے بڑے اولیاء اللہ بھی آتے ہیں، سانس بھی ڈرتے لیتے ہیں کہیں سانس زور کی ہو تو بے ادبی نہ ہو جائے. یہ مقام کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا آواز بھی بلند ہو تو سنو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. کہیں تمہارے اعمال برباد نہ کر دیے جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلنے پائے. اللہ نے کہا میرے حبیب کی دربار میں آواز بھی بلند ہو تو کہیں تمہارے سارے اعمال کو ہمارے غضب کی آگ نہ لگ جائے. میں اس لیے کہا عمل بچتے ہیں تعظیم سے، اس لیے اللہ نے عمل کا ذکر بعد میں کیا، تعظیم کا ذکر پہلے کیا. تعظیم بچانا ہے، ایمان چاہیے، عمل بچانا ہے، تعظیم مصطفیٰ چاہیے. کیسی تعظیم؟ جیسی شان ہے ویسی تعظیم. مخلوق میں ان کی طرح کوئی نہیں ہے، تو تعظیم بھی سب سے اعلیٰ مصطفیٰ کی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.